بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زوم میں بعض اوقات انسان خود بہت بڑی غلطی کر جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج کل تو شہباز گل صاحب کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، ان کی جو حالت ہے، جو ان پر کیسز ہیں، اسی وجہ سے بہت کچھ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں، ری ٹویٹس کر رہی ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آئی، ایک تصویر سامنے آئی۔ یہ میں پی ایم ایل این کے ویریفائڈ اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ خود ان کی طرف سے ایک تصویر شیئر کی گئی، جس کے بعد بہت سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مریم صاحبہ کا تو اس ٹیم کو ہی فارغ کر دینا چاہیے جس نے یہ تصویر شیئر کی ہے۔ کیا ضرورت تھی، کیا تک بنتا تھا اس تصویر کو شیئر کرنے کا اگر آپ نے ملاقات ہی کرنی تھی تو؟ لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلا کہ کس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا کیا تحائف دیے جا رہے ہوتے ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ان حکمرانوں کو، حکمران خاندانوں کو احساس ہی نہیں ہے عوام کا، اور پھر کس طرح سے صرف اور صرف مافیاز کو فائدہ دیا جاتا ہے۔ وہ کیا کہانی ہے، وہ بھی اس تصویر سے سارا منظر سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد اس پر بات کریں گے کہ مختلف لوگ اس پر کیا رائے دے رہے ہیں۔ پی ایم ایل این نے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جناب یہ تصویر شیئر ہوتی ہے اور لکھا ہے: چیف ایگزیکٹو آفیسر انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ علی اصغر اینڈ وائس چیئرمین انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ مسٹر شنجی یانگی میٹ پی ایم ایل این وائس پریزیڈنٹ مریم نواز شریف ایٹ جاتی امرہ رائیونڈ ٹوڈے۔ اچھا جی، جاتی امرہ میں ان کے گھر پر مریم صاحبہ کے یہ ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی کار کمپنی انڈس موٹر کمپنی، ان کے جناب یہ سی ای او صاحب ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور وائس چیئرمین جو ہیں انڈس موٹر کمپنی کے، وہ ملتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اس میں جناب ان کے ہاتھ میں ایک بیگ نظر آ رہا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں، لوئی وٹون، اگر میں صحیح اس کو ادا کر پایا ہوں، یہ لوئی وٹون کا ان کے پاس تھیلا ہے جی، اس کے اندر یقین کو تحفہ ہے۔ اور غالباً مریم صاحبہ نے، اب لوگ سوال کر رہے ہیں یہ، اور بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، بڑی مطمئن نظر آ رہی ہیں، ان کو پین یا تو تحفے میں مل رہا ہے یا پتہ نہیں کار کی چابی ہے، کیا ہے، لیکن ساتھ بیگ ہے۔ اچھا، لوئی وٹون کا میں بتا دوں، یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین برانڈز میں سے ہے، مہنگے ترین برانڈز۔ اور اب اس بیگ میں کیا ہے کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کروڑوں روپے میں ان کی قیمت ہوتی ہے، یعنی $40,000 سے جناب بیگ شروع ہوتے ہیں۔ $40,000، اب سمجھ لیں آپ کہ 1 کروڑ روپیہ بنے گا، تو بیگ 1 کروڑ کا، پین اسی طرح سے کروڑوں روپے کے، لاکھوں کروڑوں روپے کے پین یا جو بھی، یہ دنیا کا سب سے مہنگا برانڈ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے وہ تحفے یعنی آپ دیکھیے وصول کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، ایک تو یہ چلے مریم نواز صاحبہ ایک تو سرکاری طور پر ہے نہیں، اچھا تو پھر کیا ہے جی، توشہ خانہ میں تو یہ جائیں گے نہیں، تو یہ تو اور ہی معاملہ ہے، اس میں نہ آپ کو سرکاری خزانے میں رکھوانے ہیں، نہ یہ کہ جی اس کی کوئی 50% قیمت دے کر آپ خود رکھ سکتے ہیں، نہیں، یہ براہ راست آپ کو تحفے میں ملا ہے۔ لیکن انگریزی میں کہتے ہیں there are no free lunches in this world۔ یہ تحفے کس لیے دیے جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو؟ کیا کوئی شریف خاندان کے ذاتی تعلقات ہیں ٹویوٹا کمپنی سے، وہ آ رہے ہیں اور اس طرح شیئر کر رہے ہیں جیسے کچھ سرکاری ملاقات ہوتی ہے؟ تو پھر جناب اس پر لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جی AK، یہ کہتے ہیں جی I feel like another مفتاح please fix tweet is coming۔ یہ بہت مشہور ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی بات ایسی ہوتی تھی مریم صاحبہ نے کہنا شروع کر دیا، مفتاح بھائی پلیز فکس دس، مفتاح بھائی اس کو دیکھیں، پلیز لک انٹو دس۔ کیا ہوا، اگر کہیں ٹیکس لگایا گیا ہے تو مریم صاحبہ نے اس کا نوٹس لے کر کہا جی مفتاح صاحب یہ دیکھیں کیا ہے، تو وہ ٹیکس واپس ہو جاتا ہے۔ کہیں وہ رانا ثناء اللہ کو کہتی ہیں کہ جی 10 مہینے کی بچی آپ نے کیوں اس کو تنگ کیا ہوا ہے، اس کی ماں بھی ہے، ہمیں بہت برا بھلا لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کو دیکھیں، ہمارے خلاف چاہے ان لوگوں نے ظلم کیا ہو، ہم نہیں ان پر کریں گے، تو وہ جناب اس پر ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح مفتاح صاحب کے ساتھ یہ 2 دفعہ تو کم از کم ہوا کہ مریم صاحبہ نوٹس لیتی ہیں اور پھر مفتاح صاحب اس چیز کو واپس لیتے ہیں۔ تو اب اسی لیے کہا گیا کہ لگتا ہے کہ اب اس ملاقات کے بعد مفتاح صاحب کو کہا جائے گا کہ دیکھیں ذرا کیا سہولت دی جا سکتی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کو، گاڑی کی کمپنیوں کو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، کہیں یہ پتہ چلا کہ جناب سگریٹ بنانے والی جو کمپنیاں ہیں، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے جو خاوند ہیں وہ بڑی کمپنی میں ہیں، سگریٹ بنانے والی کمپنیوں میں سے، تو ان کو ٹیکس بڑا ریلیف دیا گیا۔ یہ فواد چودھری نے بتایا، اور بار بار یہ وہ سوال کرتے رہے کہ جی سگریٹ والوں کے لیے کیوں رکھا گیا ہے، تو یہ ایک سوال تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر یہاں پر عوام بہت پریشان ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، لیکن مافیاز بڑے خوش ہیں۔ آپ ان مافیاز میں شوگر مافیا کو دیکھیں، آپ کو نظر آیا شوگر انڈسٹری نے کوئی احتجاج کیا ہو یا کچھ کیا ہو کہ جی ہم بند کر دیں گے جناب، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ نہیں جناب۔ آئل کمپنیز کا
پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مارجن بڑھا دیا گیا ہے, پمپس کا مارجن, آئل کمپنیز کا مارجن بڑھا دیا گیا ہے, ان کو جناب مزید رقم دی جا رہی ہے. یعنی جو مافیا ہیں جو آپ کو کہ یعنی خلاف کوئی زیادہ آواز اٹھا کر اکٹھے ہو سکتے ہیں, ان کو آپ خوش کر دیں. وہ آئی پی پیز مافیا ہو, بجلی مہنگی کر دیں, آپ دیکھ لیں, ان کو خوش کر دیں. میں نے آپ کو بتایا چینی کا مافیا ہو, ظاہر ہے اپنی کمپنی ہے چین کی, تو مطلب اپنی فیکٹریاں ہیں, اس میں آپ دیکھ لیجئے. پیٹرول کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, بجلی بنانے والے کارخانوں کا جس طرح میں نے عرض کیا. تو اس طرح جتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی حکومت جب آتی ہے, ان کے بزنس بھی اسی سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے نہیں تو بزنس پارٹنرز کے بزنس ان میں ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے, اب پھر یہ چیز چل رہی ہے کہ ابھی کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ سرکاری ادارے بیچیں گے, کوئی سوال کہیں نہیں ہو سکتا. تو وہ چونکہ باہر کے ممالک میں بھی ان کے تعلقات ہیں, خود اپنے کاروبار ہیں, 5 بر اعظموں پھیلے ہوئے ہیں, تو انہی ملکوں کو بیچا جائے گا جن ملکوں کے ساتھ ان کے تجارتی کاروباری روابط ہیں, کاروبار ہیں جہاں پر, وہاں سے پھر یہ فائدہ لیں گے اور یہ اس ملک کی چیزوں کو بیچ دیں گے, اور کہیں سوال نہیں ہو سکتا. وہ باقاعدہ پہلے قانون لا رہے ہیں, اس کو نہ آپ پوچھیں, ہم جس کو چاہیں جتنے میں بیچ دیں گے, کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اور یہ کام جناب اس ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. پھر جناب بڑی بڑی کمپنیوں کو کیا کچھ نہیں دیا جاتا. بعض اوقات آپ نے بیچ میں شیئر لے لیا, جناب ہاں لگائیں جی, جو آپ کو لائسنس چاہیے جس طرح چاہیے کر دیں گے, ٹیکس میں چھوٹ چاہیے وہ ہو جائے گا, جس طرح کی جناب چیز چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی. اب ایک صاحب ہیں جناب, وہ کہہ رہے ہیں جی کلیئرلی انڈس موٹرز نوز دیئر پولیٹیشنز کیم ود دا گفٹ آف لوئی وٹون بیگ فار دا میٹنگ ود مریم. کہتے ہیں جی مطلب ان کو پتہ ہے انڈس موٹرز کو کہ ہمارے یہاں جو پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں وہ کس طرح کے ہیں, تو اسی لیے دنیا کا مہنگے ترین برانڈ کا تحفہ دیا گیا ہے مریم کو. اب کیا کیا کام لیے جائیں گے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, کیا کیا اس سے ہوگا. اچھا اسی طرح جی احسن ڈوگر صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی جب انڈس موٹر پاکستان کا سی ای او مریم نواز کو ملے اور 7 تحائف, وہ بھی کوئی کمپنی کا یادگار, کوئی گاڑی کا ماڈل بھی ہو, بلکہ ماڈل بھی نہ ہو بلکہ لوئی وٹون کا قیمتی تحفہ ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اپنی گاڑی کا کوئی ماڈل چھوٹا سا دے سکتے تھے تحفے طور پر, نہیں, یہ دنیا کا مہنگا ترین برانڈ اس کے تحائف ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تو نہیں کہ ہمارا خیال رکھیں اور ہمیں عوام پر ڈاکے ڈالنے دیں, یہ وہ بات ہو رہی ہے. سعد سعید صاحب ہیں, کہتے ہیں یہ وہی لوئی وٹون ہے جس کے بارے میں براؤل الحق نے ابھی لاہور میں کہا تھا کہ ایک پاسے گوچی کا جوتا چادر لوئی وٹون کی, دوجے پاسے ایڈی موٹی چپل کپتان دی. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ جناب ایک صاحب وہ پی ایم ایل این آرگنائزیشن کو ایڈ کرتے ہوئے, ٹوٹا کو ایڈ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو شی از اے کنوکٹ آؤٹ آن بیل, کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ضمانت پر رہا ایک مجرمہ ہیں. تو ہم صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں, جو ساتھ لکھا ہوا ہے جناب, انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے, نواز شریف ڈاکٹر مریم کنوکٹڈ ان ایون فیلڈ کیس, اے ٹائم لائن آف رائز اینڈ فال آف فارمر پاکستان پرائم منسٹر. اچھا جی, مریم صاحبہ میں 2008 سے آنورڈ پی ایم ایل این کو ووٹ اور سپورٹ کرتا آیا, مگر آپ لوگ اس قابل نہیں, اب صرف ووٹ اور سپورٹ خان کو دوں گا, اور خان سے بہتر کوئی آپشن نظر آیا تو اسے, مگر اب پی 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 یا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کو کبھی ووٹ ہی نہیں کروں گا. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ اب لوگ اس تصویر کو دیکھ کر اس کے بعد یہ کمنٹس کر رہے ہیں. اچھا جی, پھر کہتے ہیں یہ توشہ خانہ میں جمع کروانا کہیں بی ایم ڈبلیو کی طرح یہ بھی ہڑپ نہ کر جائے, اور یہ جناب لوگوں کے رائے ہے. ویسے یہ رشوت ہے کس سلسلے میں, یہ لوگ سوال کر رہے ہیں جی. اچھا پھر جی پھر یہ کہہ رہے ہیں جی ایک اشفاق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی پی ایم ایل این کو رپلائی کرتے ہوئے اسی پر کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کو کہہ رہے ہیں پلیز امیجیٹلی فائر ہو میڈ اینڈ پوسٹڈ دس پکچر. کہہ رہے ہیں کہ جی جلد از جلد جو ہے نا فوری طور پر اس کو تو نکال دیں جس نے کیا, کیونکہ یہ الٹا آپ کے لیے ایک مسئلہ بن رہا ہے. پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک کنوکٹڈ کرمنل کو جو بیل پر ہے اس طرح سے تحائف نہیں دینے چاہیے, اس سے اتنی بڑی آرگنائزیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تباہ ہوتی ہے. پھر بیگ کو ایک شیئر کرتے ہوئے جناب ایک صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی سازش نہیں مداخلت, تو وہ لوئی وٹون کے بیگ کو جو یہ تھیلا ہے اس کو زوم کر کے لکھتے ہیں اب کام ہو جائے گا. یہ دیکھیے آپ, تو یہ ہے لوگوں کی رائے, یہ ایک امیج بن چکا ہے. اور دوسری طرف مجھے یہ بھی بڑا دکھ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ مسلسل ری ٹویٹس کر رہی ہیں شہباز گل کی بیماری یا ان کی گرفتاری, اس پر ٹھٹھا مذاق, اور اپنی والدہ مرحومہ کو یاد کرتے ہوئے جی یہ باتیں کی گئی تھیں, یہ کہا گیا تھا.
تو اب وہ اس پر جیسے خوش ہو رہی ہوں اور جیسے بدلہ کو لیا جا رہا ہے کہ جی اس وقت کسی نے کچھ کہا تھا تو آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آج یہ بیمار ہو گیا ہے، آج یہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی بدلے لیے جا رہے ہیں، یا اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے پوری ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ اچھا اس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے، کوئی بیمار ہے یا جو بھی ہے اس کو ہم نے پورے سرکاری ریاستی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے بدلے کی آگ میں اس کو جھونکنا ہے۔ تو ان ری ٹویٹ سے تو یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ مریم صاحبہ اتنی خوش ہو رہی ہیں یہ مناظر دیکھتے ہوئے۔ تو بہرحال جناب یہ تھا ایک نیا جو سکینڈل بن گیا ہے، کچھ بھی کرتے ہیں وہ سکینڈل نظر آ جاتا ہے۔ کہیں وہ اصل میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ جی فلاں ملک کی سفارتکار سے میں مل رہی ہوں، فلاں سے مل رہی ہوں، اس میں ملاقاتوں میں شاید جذبات کی رو میں نہیں ہوتا کہ جی مریم صاحب اتنی امپورٹنٹ ہیں، نائب صدر ہیں، لیکن کسی اور بڑے لیڈر سے آپ نون لیگ کے نہیں دیکھیں کوئی مل رہے، حتیٰ کہ یہ لوگ شاید چچا سے بھی نہیں ملیں گے، جو پرائم منسٹر ہیں، یا حمزہ سے بھی نہیں ملیں گے۔ میں زیادہ امپورٹنٹ، دیکھیں مجھ سے سفارتکار بھی ملنے آ رہے ہیں، مجھ سے یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے کرتا دھرتا بھی ملنے آ رہے ہیں، تو وہ اصل میں دکھانا چاہتی تھیں، لیکن اسی چکر میں لوگوں کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں اور بہت سے لوگوں کو راز پتہ لگ گئے کہ یہ کون کس طرح سے ملاقاتیں کرتا ہے اور پھر کس طرح سے کاروبار لوگوں کے چمکتے ہیں، کیوں بڑے بڑے کاروباری لوگ ان سے آ کر ملتے ہیں، اور پھر کس طرح سے نوٹس دلوائے جاتے ہیں، کس طرح سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ ورنہ عام عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں، عام عوام مریم صاحبہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ اس طرح کے تحائف دے نہیں سکتے۔ کبھی آپ ان کی ملاقات کی اس طرح ان کے گھر میں کوئی تصویر نہیں دیکھ سکتے، وہ تو گھر نظر بھی نہیں آتا ان کا، یہ پتہ نہیں کتنے ہزار کنال پر محیط ہے، تو لہٰذا وہ ان کی تو پہنچ ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے صرف یہ خبریں چھپوائی جائیں گی، چھپائیں کہ جی اوہ میاں صاحب ناراض ہو گئے، میاں صاحب کو بڑا برا لگا اس پہ، یہ بڑا ہوا، فلاں بڑا ہوا، اور ملاقاتیں بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے مافیاز کی، اور فائدے صرف ان کو ہوں گے، ان کے لیے نوٹسز ہوں گے، ان کی صرف موجیں ہوں گی۔ یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ ہمارے حکمران طبقے میں، خاندان میں اور ایک عام آدمی میں کتنا فرق ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اور یہ اور ہی طرح کی ملاقاتیں میں ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے انداز ہی اور ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں میں آپ دیکھیے، ان کے آپ انداز میں دیکھیے، زندگی گزارنے کے انداز میں آپ دیکھیں کہ ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ اسی طرح سے ایک تصویر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آصفہ صاحبہ کی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ وہ گاڑی میں ہیں اور ایک سیلفی اتر رہی ہے، اور باہر وہ غریب عورتیں کھڑی ہیں، اور ایک سیلفی ایک عجیب سی، جیسے کوئی پتہ نہیں، کہنا نہیں مجھے چاہیے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی باہر کی کوئی اور ہی مخلوق ہے، کوئی اچھوت ہیں جن کے ساتھ سیلفی اتری، کوئی صرف گاڑی سے باہر ہی رہ سکتے ہیں، اس شیشے میں نظر آ سکتے ہیں، بس خود ان کے ساتھ یہ ایک سیلفی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی سیلفی آپ کو ملے گی، اور وہاں رک کر وہ کیلے تقسیم کرتی ہیں، تو بڑا جناب دیکھیے انہوں نے کتنا ایک رحم دلی کا مظاہرہ کہ خود اتر کر انہوں نے کیلے تقسیم کر دیے۔ یعنی آج تک وہ غریب لوگ جو ہیں، غریب عوام ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے دہائیاں حکومت کر لی ہیں، لیکن آج تک یہی ہے کہ وہ چند روپوں کے لیے ترس رہے ہیں، خوراک کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں، اور یہ ذرا چند دفعہ ان کو بانٹ دیں تو یہی بڑی خبر بن جاتی ہے کہ جی دیکھیں کیا ہے۔ ورنہ ان کی ملاقاتیں، ان کے ڈرائنگ رومز، ان کے گھر صرف بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کے لیے ہی کھلتے ہیں، انہی سے ان کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، انہی کے مسائل کو یہ سمجھ سکتے ہیں، انہی کو یہ حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ بدلے میں ملتے ہیں بے شمار قیمتی، بے شبہ قیمتی تحائف۔ اللہ حافظ۔